الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ سے جو کام شروع کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی رب العالمین سے میں شیطان کی سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور نیکی سے دور کرتا ہے۔ جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے، جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے نافرمانی کی، تو اس کو نافرمانی پر کس نے مجبور کیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، تو شیطان کو اس وقت کس نے بہکایا کہ اس نے رب العالمین کی حکم عدولی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا، اس کے دل میں غرور تکبر پیدا ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں میرے اس خلیفہ پر، میرے نبی کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کے نہ سجدہ کرنے کی وجہ اس کا نفس اور اس کا تکبر۔ شیطان کیونکہ جنوں میں سے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر تصور کیا۔ یہ غرور و تکبر کا شکار ہوا اور اپنے نفس کے فریب کا شکار ہو گیا۔ یہ وہ جو فرشتوں کا استاد تھا اور فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ آزادی عطا فرمائی تھی کہ وہ جب چاہتا جنت میں جاتا، جب چاہتا جنت سے باہر آ جاتا۔ اتنا بڑا مرتبہ اور منصب کے باوجود وہ اپنے غرور و تکبر کا شکار ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر اس کے سجدوں کو شمار کیا جائے تو زمین پر کوئی جگہ خالی نہ بچے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں تکبر اور حسد کا شکار ہو گیا کہ میں رب العالمین کو ماننے والا، میں نے اتنی عبادت و ریاضت کی ہزاروں سال، اور پھر میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو وہ نفس کا شکار ہو گیا۔ حضرات محترم، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلاح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ رکھا وہ برباد ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں سے پتہ چلا کہ جو نفس کا غلام ہو گیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے نفس پر قابو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں شیطان کو مکر و فریب سے بچنے کی اور نفس کے فریب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کا احترام کرو، کھلاؤ پلاؤ، آزمائش میں مبتلا کرو، اور تم اسے ذلیل رکھو، خوار رکھو، اس کی اہانت کرو، اسے بھوکا رکھو تو تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔
صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برا ساتھی دنیا میں تو کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا وہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ تمہارا ہی ایسا ہی ساتھی ہے۔ یعنی نفس ہمارے ساتھ ہے اور جو ہمیں ان چیزوں پر اکساتا ہے، نفس اکساتا ہے اور شیطان اس پر اپنی مہر ثبت کر دیتا ہے اور اس گناہ پر ہمیں مائل کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل کرتا ہے اور طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام نفس عدو یعنی دشمن۔ یہ ایک آزمائش ہے اور اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی خصلتیں معمولی نہیں ہیں، ان میں تکبر ہے، انانیت ہے، حرص ہے، حوث ہے، کفر ہے، شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بتائے ہوئے احکامات سے پھر جانا ہے۔ آج ہم نفس کے غلام ہو گئے، جو نفس کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و دولت سے سرفراز کرتا ہے تو ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے فرعون اور نمرود کی مثال۔ ان لوگوں نے تو اپنی نافرمانی کی حد کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومتیں عطا فرمائی اور یہ نفس کے فریب کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اب اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ لیا اور خدائی دعویٰ کر دیا۔ تکبر اور انانیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر قابو کریں۔ نفس ہمیں کہے گا کہ تم بستر پر سوتے رہو، لیکن اللہ کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ نفس کہے گا کہ اپنے کاروبار میں مصروف رہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو ایک طرف رکھ کر ظہر کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ نفس یہ کہے گا کہ تم دنیا کے کاموں میں مشغول رہو، لیکن رب العالمین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کو ایک طرف رکھ کر عصر کی نماز میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، مغرب میں، عشاء میں اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ۔ جب ہم نفس کے خلاف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو یقیناً ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ روحانیت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے نفس پر قابو پانا۔ انسان اسی نفس کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تخت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اپنے تخت کو، اپنی بادشاہت کو لات مار دی، اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر کسی شیخ کی ضرورت ہے، کسی رب العالمین کے ولی کی ضرورت ہے۔ پیر مرشد سے کہا مجھے مرید کر لیجئے۔ پیر مرشد جانتے تھے کہ یہ بادشاہ تھے، ان کا حکم لوگوں پر چلتا تھا، ان کے ایک اشارے پر ان کے خادمین حرکت میں آ جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے نفس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اگر ان کو روحانیت میں قدم رکھنا ہے تو اپنے نفس پر قابو پانا ہوگا۔ پیر مرشد فرماتے ہیں اے ابراہیم، اگر تم مرید ہونا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط ہے۔ بلخ کے بادشاہ تھے، پیر مرشد حکم دیتے ہیں آج سے تمہیں بلخ کی جا کر جھاڑو لگانی ہے، یعنی اس شہر کے جہاں پر آپ کا حکم چلتا تھا وہاں پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے گلیوں کی جھاڑو دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم راضی ہو گئے، تخت و تاج چھوڑ چکے تھے، اللہ کی محبت دل میں جلوہ گر تھی، بلخ کی جھاڑو دینی شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد جو آپ کو بتایا گیا کہ اتنے عرصے تمہیں جھاڑو دینی ہے، اس کے بعد آنا پھر ہم تمہیں مرید کر لیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جھاڑو دیتے رہے۔ جب وہ وقت آیا، وہ دن آیا، پیر و مرشد نے اس جگہ کے بھنگی کو
جمعدار کو حکم دیا کہ تمام کچرا جب تم جمع کر لو تو ابراہیم پر جا کر ڈال دینا، اور جو کہیں وہ مجھے آ کر بتانا۔ اس نے یہی کیا کہ تمام جگہ کا کچرا جمع کیا، اور آپ جھاڑو دے رہے تھے، آپ پر جا کر وہ کچرا پھینک دیا۔ جب آپ پر پھینکا گیا تو آپ نے غصے کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا اور ایک فرمایا کہ اگر میں اس وقت بادشاہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً جا کر آپ کے پیر و مرشد کو آگاہ کیا کہ جب میں نے ایسا کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں بادشاہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ آپ کے پیر و مرشد مسکرائے، اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم ان کی بارگاہ میں آئے کہ حضور، جو وقت آپ نے بتایا میں اس وقت تک جھاڑو دیتا رہا، اتنا عرصے میں نے جھاڑو دے دی، اب مجھے مرید کر لیجیے۔ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں ابھی کچھ کسر باقی ہے، ابھی تو میں پھر اتنے ہی عرصے جھاڑو دینی ہوگی۔ آپ نے پھر اسی طرح اپنے پیر و مرشد کے حکم سے جھاڑو دینا شروع کر دی۔ جب وہ عرصہ مکمل ہوا تو پھر آپ نے جمعدار کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پر کچرا پھینک دو، اور پھر وہ جو کہے تو مجھے آ کے بتانا۔ جمعدار نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ کچرا حضرت ابراہیم بن ادم پر پھینکا گیا تو آپ نے غصے کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے آ کر آپ کے پیر و مرشد کو آگاہ کر دیا۔ آپ پھر اپنے پیر مرشد کے پاس پہنچے، اور حضور اب وہ عرصہ مکمل ہو گیا جو آپ نے حکم دیا تھا، اب مجھے مرید کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پیر و مرشد فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ کسر باقی ہے، کچھ عرصہ اور اسی طرح جھاڑو دو، اس کے بعد ہم تمہیں مرید کریں گے۔ پھر آپ نے وقت کی جھاڑو دی۔ تیسری مرتبہ جب وہ وقت مکمل ہوا، پیر و مرشد نے پھر حکم دیا کہ اس پر کچرا ڈال دیا جائے۔ جمعدار نے بھنگی نے ایسے ہی کیا، آپ پر کچرا پھینک دیا۔ آپ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بدتر ہوں، مجھ پر کچرا کیا ڈالتے ہو، میں تو اس سے بھی بدتر ہوں۔ پیر و مرشد نے کو یہ جب خبر پہنچی کہ آپ نے یہ کہا ہے، اور جب آپ ان کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے ان کو فوراً مرید کر لیا۔ فرمایا اب تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب تم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اب تم نے اپنے آپ کو ہر چیز سے کمتر جان لیا، سب سے بڑی ذات صرف رب العالمین کی ہے، تکبر اسی کو ہی زیب دیتا ہے۔ تمہارے اندر تکبر جب تک ہے تم روحانیت حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو فوراً مرید کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ نفس جو ہے یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، شیطان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ہمیں گناہ کی طرف اکساتا ہے، اور جب ہم گناہ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں پھر بہکاتا ہے اور گناہ کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہمارا نفس قوی ہے تو پھر ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو کریں، اور اس پر قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے احکامات کو بجا لائیں۔ جو رب العالمین نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، وقت پر ان کو ادا کیا جائے، وقت سے کے بعد نہیں، قضا نماز نہیں بلکہ اس کے اوقات پر اس نماز کو ادا کرے۔ یہ نفس پر قابو کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور وقت پر ادا کرنا۔ شیطان آپ کو روکے گا، نفس دل میں وسوسے پیدا کرے گا، شیطان اور نفس دنیا کی محبت کو آپ کے دل میں جگانے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود پھر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب العالمین اس عبادت کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں شیطان پہ اور نفس پر قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو کر لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، وہی بندہ کامیاب اور کامران ہے۔ اور جس نے اپنے نفس پر قابو نہ رکھا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی عبادت میں کہیں ریاکاری شامل ہوگی، کہیں وہ اپنی عبادت پر تکبر کرے گا، کہیں وہ اپنی عبادت کو دکھاوے کے طور پر پیش کرے گا لوگوں کے سامنے کہ لوگ ہمیں عبادت گزار سمجھیں۔ یہ سب کے سب نفس کے فریب ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دل کے اندر یہ تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، دیکھو اور تو نماز پڑھ نہیں رہے، ہم تو پڑھتے ہیں، لوگ تو وظائف نہیں پڑھ رہے، ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم رات کو نفل پڑھتے ہیں، لوگ تو نہیں پڑھتے۔ جب یہ دل میں خیال آنے لگے سمجھ جائیے کہ یہ وسوسے اور بہکاوے جو ہیں یہ نفس کا حربہ ہے جس کے شکار ہم ہو رہے ہیں۔
ان تمام وسوسوں کے باوجود، نفس کے فریب کے باوجود جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر نفس کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، پھر انسان نفس کا غلام نہیں ہوتا بلکہ نفس اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پاک ہستیاں، برگزیدہ بندے، بزرگان دین، اولیاء کاملین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، یہ اپنے نفس پر قابو فرماتے ہیں، قابو کرتے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نفس ان کا غلام ہوتا ہے۔ جب چاہتے ہیں اپنے نفس کے خلاف جو ہے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں نفس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر بزرگان دین رات کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رات کو عبادت صرف بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ دن میں ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوگا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ دوسرے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بندہ نفس کا غلام نہیں ہے بلکہ نفس اس کا غلام ہے۔ تو جب ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں گے اور پھر اللہ کی عبادت کریں گے تو اس میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول بھی فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نفس کے اور شیطان کے فریب سے محفوظ رکھے اور بزرگان دین، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔